السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقی والعفاف والغنی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضی عدد ما تحب وترضی۔ محترم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں موضوع ہے کثرت ذکر الہی۔ تو کثرت ذکر الہی بے انتہا ضروری ہے ایک مومن مسلمان کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے۔ یہ روحانیت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں چلا دیا ہے۔ اگر ایک بندے نے شیخ سے تعلق جوڑا ہے اور اس کے بعد بظاہر دور ہونے کی وجہ سے جلدی مل نہیں سکتا، تو کیا وہ وہاں بیٹھ کر روحانیت کے فیض سے محروم رہے گا؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے، یہاں پر بجلی کا بٹن آن کریں تو دنیا کے دوسرے کنارے پر چند سیکنڈ میں جو ہے وہ بلب روشن ہو جائے گا۔ اگر بجلی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر کے اس کو آن کر دیتی ہے تو یہ خدا کا نور اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ادھر سالک نے اپنے مراقبے میں سوئی ٹکائی اور ادھر شیخ سے اس کو فیض کی لہر آ جاتی ہے۔ ادھر شیخ توجہ کی نیت کرتا ہے اور ادھر سالک کے دل تک توجہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ مادی فاصلے روحانیت کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ لہٰذا دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی سالک ہو، اس کو فیض ضرور ملتا ہے۔ اگر بندہ یہ کہے کہ مجھے شیخ کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، تو پھر عورتیں تو کبھی روحانی ترقی ہرگز نہیں کر سکتیں، کیونکہ مل بیٹھنا تو صرف مردوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانیت کی دنیا میں عورتیں کبھی بھی ولیہ نہیں بن سکتیں، حالانکہ عورتیں بھی ولیہ بنتی ہیں اور بنی بھی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نہ وہ پیر کے سامنے بیٹھتی ہیں، نہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہیں، اور نہ ہی پیر کے ساتھ ان کو بہت قرب ہوتا ہے، اور وہ اپنے گھر میں زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اپنے ملک میں زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ بیعت ہونے کے بعد وہ پیر سے کیسے فیض پا سکتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ پابندی کے ساتھ معمولات کرتی رہتی ہیں تو بغیر شیخ کو دیکھے اور بغیر شیخ کی محفل میں بیٹھے اللہ تعالیٰ اسی جگہ ان کے قلب میں نور پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس طرح عورتیں بھی ولایت کا نور پا لیتی ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ پا رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ الآن کلکان جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ آپ حضرات میں سے
اس وقت کوئی لطیفہ قلب پر ہوگا، کوئی لطیفہ روح پر ہوگا، کوئی لطیفہ خفی یا لطیفہ اخفا پر ہوگا، کوئی مراقبات مشاربات پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہماری جماعت میں ایسے دوست بھی موجود ہیں جو روزانہ 3 گھنٹے باقاعدگی کے ساتھ مراقبہ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے معلمات اور فاضلات بھی ہیں جو روزانہ 3 گھنٹے مراقبہ کرتی ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کلمہ طیبہ کا ورد روزانہ 3000 مرتبہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو روزانہ 5000 مرتبہ جو ہے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو 7,000 مرتبہ روزانہ جو ہے کلمہ طیبہ پڑھتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 10,000 مرتبہ تحلیل لسانی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری جماعت میں ایسے آدمی بھی ہیں جو 40,000 مرتبہ کلمہ طیبہ روزانہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس دور میں بھی نوجوان خط لکھتے ہیں کہ حضرت 2 سال سے تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی۔ اس وقت مجھے خط ملتے ہیں کہ حضرت کوئی مہینہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خالی نہیں گزرتا۔ کچھ ایک ایسے آدمی بھی ہیں جنہوں نے مجھے اپنے حالات سناتے ہوئے بتایا کہ حضرت حدیث پاک کے حفظ علم اور شغف کی وجہ سے میری زندگی کا کوئی ایک ہفتہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر نہیں گزرتا۔ پانے والوں کو یوں مل رہا ہے، اور ان میں سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ملتا ہی نہیں۔ بھائی آپ بھی مخلص ہیں اور شیخ بھی آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، وہ بھی توجہ کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ درمیان میں شیطان وساوس کی وجہ سے فیض کی ٹرانسمیشن کو روکتا ہے، لہٰذا اللہ سے مانگیے، کیونکہ یہ قبض کی کیفیت بڑے بڑوں پر آ جاتی ہے۔ یاد رکھنا کہ قبض کی کیفیت میں بندے کی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ کچھ دنوں کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وحی آئے، لیکن پروردگار عالم نے وحی کو مؤخر فرما دیا۔ وہ مالک الملک ہے، اس میں بھی کوئی حکمت تھی، سبق دینا مقصود تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کا یہ انقطاع برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ ان دنوں اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کیفیت تھی کہ آپ فرماتے تھے کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر نیچے چھلانگ لگا دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مرتبہ ایسا قبض طاری ہوا کہ کئی مہینوں تک باطن میں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ اپنی طرف سے پورا زور لگا کر بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ مصلی چھوڑ کر میں بھی لوگوں کی طرح بازار میں جا کر کام کرتا ہوں، تاکہ میں بھی مال اور دولت کماؤں اور بیوی بچوں کو خوب کھلاؤں۔ یہاں سارا دن بھی بیٹھوں اور کچھ ملے بھی نہ تو اس سے بہتر ہے کہ میں جا کر کوئی کام کروں۔ یہ نیت کر کے اپنا مصلی چھوڑا اور چل پڑے۔ راستے میں ایک مسجد پر نظر پڑی۔ انہوں نے سوچا کہ نماز کا وقت کہیں نکل نہ جائے، لہٰذا میں یہیں پر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو اس میں ایک شعر لکھا ہوا نظر آیا۔ جیسے ہی انہوں نے فارسی کا شعر پڑھا
تو دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے باطن کو دوبارہ روشن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ان کی ایسی طبیعت کھلی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نسبت نقش بندیہ کا ایسا فیض اتارا کہ ان سے آگے یہ سلسلہ نقش بندیہ سلسلہ کہلانے لگا۔ حضرت خواجہ عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے قلبی حالات بہت ہی اچھے تھے، بسط کی کیفیت تھی۔ میں ایک دعوت پر گیا، وہاں جو کھانا پیش کیا گیا وہ مشتبہ تھا، حرام نہیں تھا، بلکہ شبہ تھا کہ کھانے میں شاید سود کی ملاوٹ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کھانے کو کھانے کے بعد میری کیفیات ختم ہو گئیں۔ میں نے اپنے شیخ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر بتایا کہ حضرت یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تم پابندی کے ساتھ میرے سامنے آ کر بیٹھنا، میں توجہات دوں گا تاکہ مشتبہ کھانے کی ظلمت دور ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میرے اوپر ایسی توجہ ڈالتے تھے کہ اگر وہ توجہ پہاڑ پر ڈالتے تو کانپ اٹھتا۔ 40 دن متواتر توجہ دینے کے بعد ایک دن مشتبہ لقمے کا اثر میرے اندر سے زائل ہوا۔ اللہ تعالی ہر بندے کو آزماتے ہیں۔ یہ آزمائش کبھی بسط کے ذریعے سے ہوتی ہے، کبھی قبض کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ چونکہ ہم آزمائش کے قابل نہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی معرفت والی نعمت ملتی ہے۔ اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لگے رہنا چاہیے اور معرفت والی نعمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کیفیت نہیں ہے تو شیخ کو بتائیں کہ حضرت میری یہ حالت ہے، پھر شیخ جو کام کرنے کا حکم دیں گے وہ کرتے رہیں، اور جن کاموں سے روکیں گے اس سے رکتے جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے دیکھیں گے۔ یہ باطن کو صاف کرنے والی پکی دوائیاں ہیں۔ آج کل جو بات ہم محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دوست احباب مراقبہ اور وقوف قلبی کی کثرت نہیں کرتے، اور ان دو کاموں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ روحانی طور پر کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تلین جلود جسم کے اعضاء کا نرم ہو جانا ہوتا ہے، ابتدا میں حاصل ہو جاتا ہے، اور تلین قلوب دل کا نرم ہو جانا بعد میں حاصل ہوتا ہے۔ تلین جلود کی مثال یہ ہے کہ ہم تو زمین پر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ مسجد کی صفوں پر بیٹھنے کے عادی ہیں، لیکن فرنگی لوگ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اس بات کا کئی مرتبہ تجربہ کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کی پتلون ٹائٹ ہوتی ہے، بلکہ ان کے جسم بیٹھنے کے عادی ہی نہیں ہوتے۔ بے نمازی کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، ہم نے اس کو نماز سکھائی تو وہ رکوع سجدہ کرتے وقت کبھی 1 فٹ آگے اور کبھی 1 فٹ پیچھے ہو جاتا تھا۔ اتحیات کی شکل میں بیٹھنے کی عادت ڈال لی جائے تو پھر اس طرح بیٹھنا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح پورے جسم کا وزن پنڈلیوں پر آ جاتا ہے اور خون بلاک ہو جاتا ہے،
جس سے باریک شریانیں بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک مستقل بائی پاس کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا خٹک والے 2-3 گھنٹے بخاری شریف کا درس التحیات کی شکل میں بیٹھ کر دیتے تھے اور پہلو بھی نہیں بدلتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو نرم کر دیا تھا۔ ہندو جوگی اور بدھ مت کے بھکشو جب اس طرح بیٹھتے ہیں تو مہینوں اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں۔ جو اس طرح بیٹھے رہتے ہیں ان کے لیے دوسری حالت میں بیٹھنا مشکل ہے۔ انگریز آلتی پالتی کی شکل میں نہیں بیٹھ سکتے، یا تو وہ کھڑے رہتے ہیں یا پھر کسی چیز پر بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے مراقبے میں گردن جھکانی مشکل ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ گردن ٹوٹ جائے گی۔ ارے یاد خدا میں یہ ٹوٹتی ہے تو ٹوٹنے دو، جب عادت بن جاتی ہے تو پھر گردن جھکانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ تلین قلوب کا آتا ہے۔ اس مرحلے میں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور دل میں دوسرے خیالات نہیں آتے۔ ابھی ہم تلین جلود کے مرحلے پر نہیں پہنچے، تلین قلوب کی بات کیا کرنی، جبکہ ایک بزرگ ایسے بھی تھے جن کو نہ تو نماز کے اندر وساوس آتے تھے اور نہ ہی نماز کے باہر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ وہ ہمیں یہ دونوں نعمتیں عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، عزیزو، موضوع چل رہا ہے، فی الحال یہیں موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مضمون کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی محبت کی چاشنی ہمارے دلوں میں اتار دے، اللہ کا نور ہمارے دلوں میں اتر جائے اور دلوں کو ہر قسم کی گندگی سے پروردگار اپنے فضل و کرم سے پاک کر دے اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما دے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔